بیاں کرتا حلیمہ کس طرح سے دودھ دیتی تھی، بیاں کرتا انیسہ گود میں کس طرح لیتی تھی، بیاں کرتا کہ آن حضرت کا بچپن کس طرح گزرا، لڑکپن کے چمن سے سرو گلشن کس طرح گزرا، بیاں لازم تھا صحرائی وطن سے گھر میں آنے کا، محمد کے دوبارہ دامن مادر میں آنے کا، بیاں کرتا وفات آمنہ کا حال حسرت زا، بیاں کرتا مقدس ہو گیا کیوں خطہ ابوا، بیاں کرتا کہ پھر مکے میں آئے حضرت والا، بیاں کرتا کہ عبد المطلب نے کتنے دن پالا، وہ عبد المطلب کا سایہ شفقت بھی اڑ جانا، وہ اس نور حقیقی کا ابو طالب کے گھر آنا، چچا کے ساتھ ارض شام کا لمبا سفر کرنا، یہودی اور مسیحی راہبوں کے دل میں گھر کرنا، بیاں کرتا عرب میں عام تھا لطف و کرم اس کا، یتیموں اور بیواؤں کے دل میں تھا بھرم کس کا، یتیموں کی خبر لینا، غلاموں کی مدد کرنا، وہ کثرت کے مقابل ایک وحدت لے کے آ جانا، وہ فرمان خدا یعنی نبوت لے کے آ جانا۔ محبت سے زیادہ پیارا، محبت سے زیادہ دلکش اور محبت سے زیادہ خوبصورت دنیا میں نہ کوئی رشتہ ہے اور نہ کوئی احساس ہے اور نہ کوئی جذبہ ہے۔ دنیا میں حسن کی سب سے بڑی علامت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور عشق کی سب سے بڑی نشانی ان کی امت ہے۔ جو محبت اس امت نے اپنے رسول سے کی ہے، جس عقیدت کا اظہار اپنے رسول سے کیا ہے، جس طرح ان کو چاہا ہے، یہ اس محبت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ ایسی محبت دنیا میں کہیں نہیں، نہ ایسا محبوب ہے، نہ ایسے عاشق ہیں۔ سارے لفظوں میں ایک لفظ یکتا بہت اور پیارا بہت، سارے ناموں میں ایک نام سونا بہت اور ہمارا بہت، میرے ہاتھوں سے اور میرے ہونٹوں سے خوشبوئیں جاتی نہیں، میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت۔ السلام علیکم، میں ہوں خلیل اللہ فاروقی۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم تاریخ اسلام کے اس موڑ پر تھے جہاں سرکار دو عالم کی ولادت باسعادت ہو چکی ہے، اور یہاں سے پھر یہ داستان آگے بڑھے گی سرکار دو عالم کے ولادت سے لے کے سعادت رسالت پر فائز ہونے تک۔ اٹھا سردار مکہ یہ نوید جاں فضا سن کر، ادائے شکر کر کے جلد پہنچا آمنہ کے گھر، نظر آتی تھی آج اس گھر میں آبادی ہی آبادی، انگوٹھا چوستا تھا اس جگہ انسان کا ہادی، اٹھایا گود میں دادا نے عالی قدر پوتے کو، دکھانے لے چلا حق کا مقام صدر پوتے کو، طواف کعبہ کرنے جا رہا تھا قبلہ عالم کہ جس کی ذات سے حق کی بنائیں ہو گئیں محکم، یہاں سے ہو کے عبد المطلب فی الفور گھر پلٹے، خدا سے خیر و برکت کی دعائیں مانگ کر پلٹے۔ شریفان عرب کا قاعدہ تھا اس زمانے میں کہ بچے ان کے پلتے تھے کسی بدوی گھرانے میں، اسی مقصد سے بدوی عورتیں ہر سال آتی تھیں، بڑے شہروں سے نوزائیدہ بچے لے کے جاتی تھیں، پلا کر دودھ اپنا پالتی تھی نونہالوں کو، عوض دولت میں دینا پڑتا تھا اولاد والوں کو۔ جو بچے اس طرح سے کاٹتے تھے دن رضاعت کے، بڑے ہو کر نظر آتے تھے وہ پتلے شجاعت کے۔ یہ بچے جنگ کو ایک کھیل بچوں کا سمجھتے تھے، یہ تلواروں کی جھنکاروں کو ایک نغمہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ شہر میں امسال بھی کچھ عورتیں آئیں، بیابانوں سے اپنے ساتھ نہریں دودھ کی لائیں، یہ دایا عورتیں تھیں ساتھ کے بدوی قبیلے کی، انہی میں تھی حلیمہ سعدیہ اور اس کا شوہر بھی، بیچاری قاف لے کے پیچھے پیچھے چلتی آتی تھی، حلیمہ چپ تھی، بچہ ساتھ تھا اور خشک چھاتی تھی۔ گھروں میں مقدرت والوں کے پہنچی عورتیں ساری، حلیمہ رہ گئی ڈیرے پہ بیٹھی شرم کی ماری، وہ زرداروں کے بچے لے کے واپس لوٹ بھی آئیں، حلیمہ سعدیہ نے 2 کھجوریں بھی نہیں پائیں۔ اٹھی اس سوچ میں چل کر طواف کعبہ کراؤں، وہاں سے آ کے سوچوں گی کہ ٹھہروں یا چلی جاؤں۔ یہ باتیں سوچتی تھی، دل ہی دل میں روتی جاتی تھی، کوئی بچہ نظر آئے تو بیکل ہوتی جاتی تھی۔ اچانک اس کو عبد المطلب نے دور سے دیکھا، حلیمہ کو بلایا، رنج و غم کا ماجرا پوچھا، کہا میں سعدیہ عورت ہوں یعنی بدوی یاد آیا، حلیمہ نام ہے، میں نے کوئی بچہ نہیں پایا۔ ہنسے یہ سن کر عبد المطلب اور ہنس کے فرمایا کہ ہاں اے نیک بی بی، اے حلیمہ سعدیہ دایا، میرے پاس ایک بچہ ہے
پدر جس کا نہیں زندہ، مگر ایک خاص جلوے سے ہے چہرہ اس کا تابندہ۔ تمہارے ساتھ والی عورتیں بھی گھر میں آئی تھیں، زر و انعام پانے کی امیدیں ساتھ لائی تھیں۔ یتیم اور بے سر و سامان بچہ تو اگر چاہے، اسے لے جا اگر بدلا نہ چاہے اور نہ زر چاہے۔ یہ کہہ کر ایک ہلکا سا تبسم آ گیا لب پر۔ یہ مانی تھے میرا بچہ ہے بالا مال و جاں سب پر۔ حلیمہ نے کہا دریافت کر لوں اپنے شوہر سے، مبادا وہ خفا ہو اور میری جان پر برسے۔ یہ کہہ کر جلد جلد آئی حلیمہ اپنے ڈیرے پر۔ کہا قسمت سے بچہ مل گیا ہے مجھ کو اے شوہر، مگر اس کا پدر زندہ نہیں، کہہ دو تو لے آؤں، یہاں سے قافلے کے ساتھ خالی گوت کیا جاؤں۔ کہا شوہر نے ہاں لے آؤ، شاید کچھ بھلائی ہو، ہماری بہتری اس طفل کی صورت میں آئی ہو۔ حلیمہ جلد عبد المطلب کے پاس لوٹ آئی، وہ اس کو لے کے گھر پہنچے، کتاب نور دکھلائی۔ جو دیکھا آمنہ کو، آمنہ کے لال کو اس نے خوشی سے تج دیا، دنیا کے جاہو مال کو اس نے کسی نے بھی نہ پائی تھی وہ دولت مل گئی اس کو، جو تھی مانی ہی مانی اب وہ صورت مل گئی اس کو۔ پلایا دودھ جب اس طفل کو تو ہو گئی حیران کہ چھاتی بن گئی تھی دودھ کی ایک نہر بے پایاں۔ کیا سیراب اپنے دودھ سے اپنے پسر کو بھی سلا کر دونوں بچوں کو خوشی سے خود بھی جا سوئی۔ پڑھائے اپنے اپنے اونٹ سب نے نور کے تڑکے، کجاووں پر تھی دایا عورتیں اور ساتھ کے لڑکے۔ اٹھا شوہر حلیمہ کا اور اپنی اونٹنی لایا، حلیمہ اور دونوں بچوں کو ایک ساتھ بٹھلایا۔ چلا خدا پیدل، اونٹنی دبلی تھی بیچاری، کسی صورت نہ ہو سکتی تھی اس پر سب کی اسواری۔ جب آئے تھے تو پیچھے تھک کے رہ جاتی تھی منزل سے، وہ اپنے آپ ہی کو لے کے چل سکتی تھی مشکل سے، مگر آج اس نے دکھلائی کچھ ایسی تیز رفتاری، جو آگے چل رہی تھی اب وہ پیچھے رہ گئی ساری۔ مگر یہ ہو گئی تھی تیز رو اور برق دم ایسی کہ سارے قافلے سے پہلے منزل پر پہنچتی تھی۔ بیچاری اونٹنی کا دودھ کم کیا تھا، بہت کم تھا، مگر اس مرتبہ منزل پہ آ کر جب اسے دوہا تو اتنا دودھ نکلا جو زیادہ تھا ضرورت سے۔ لگے منہ دیکھنے ایک دوسرے کا دونوں حیرت سے۔ کہا شوہر نے اے بیوی یہ اس بچے کی برکت ہے، اسی کا صدقہ ہے، ورنہ ہماری کیا لیاقت ہے۔ غرض اس شان سے مائی حلیمہ اپنے گھر آئی، متاع دنیاوی و اخروی آغوش میں لائی۔ یہاں پر قحط تھا، ہر سو نہ دانا تھا نہ چارہ تھا، کہ اب تک میں نہ برسا تھا یہاں جس کا سہارا تھا۔ حلیمہ کی زمیں کا حال سب لوگوں سے بدتر تھا، نکمی تھی زمیں، اس کا زیادہ حصہ بنجر تھا۔ وہ لے آئی تھی لیکن گھر میں اس سامان رحمت کو، مٹایا جس کی ذات پاک نے ہر ایک زحمت کو۔ چرائی کے لیے ہر صبح اس کی بکریاں جاتی، خدا کے فضل سے سب سیر ہو کر پیٹ بھر آتی۔ حلیمہ اور کنبہ بکریوں کے دودھ پر جیتے، پلاتے دودھ مہمانوں کو بھی اور آپ بھی پیتے۔ قبیلے والے بھی سیراب تھے اس ابر رحمت سے، یتیمی کے سبب انکار تھا جس کی رضاعت سے۔ حلیمہ کا گھرانہ خوش تھا اپنی خوش نصیبی پر، یہ بچہ ایک دامن تھا یتیمی پر غریبی پر۔ تھا ایک سادہ سے گھر میں دولت کونین کا وارث، رضائی ماں حلیمہ تھی، رضائی باپ تھا حارث۔ رضائی بہنیں شیمہ اور انیسہ بس یہی دو تھیں، عفیفہ تھیں، محبت کرنے والی تھیں، دعا گو تھیں۔ رضائی بھائی دو تھے جن میں عبداللہ ہمسن تھا، یہ سب نگراں تھے جب اللہ کا محبوب کمسن تھا۔ نجات دو جہاں تھی جس کے دامانے کریمی میں، وہ بچہ پل رہا تھا آج آغوش یتیمی میں۔ تمنا تھی حفیظ کاش عمر نوح مل جاتی، میرے قالب کو ایک جبریل کی سی روح مل جاتی۔ بیاں کرتا میں حال نو نحال گلشن خوبی، دکھاتا قدرت حق کا کمال شان محبوبی۔ وہ بچپن کا زمانہ کس طرح گزرا بیاں کرتا، حقیقت کا فسانہ پردے پردے میں آیا کرتا۔ بیاں کرتا حلیمہ کس طرح سے دودھ دیتی تھی، بیاں کرتا انیسہ گود میں کس طرح لیتی تھی۔ بیاں کرتا کہ بھیڑ اور بکریاں بھی سجدے کرتی تھیں، فضائے دشت کی چڑیاں بھی دم الفت کا بھرتی تھیں۔ بیاں کرتا کہ سورج شرق پر کیوں جگمگاتا ہے، بیاں کرتا زمین پر چاند کیوں چادر بچھاتا ہے۔ بیاں کرتا ستارے رات بھر کیوں رقص کرتے تھے، بیاں کرتا کہ صبح و شام کیوں یہ رنگ بھرتے تھے۔ بیاں کرتا کہ فطرت خود بخود کس طرح پلتی ہے، اندھیرے سے تجلی کی سحر کیوں کر نکلتی ہے۔ بیاں کرتا ہے شق صدر کی اصلی حقیقت کیا،
ہوا کیوں چاک سینہ اور تھی اس کی ضرورت کیا، بیاں کرتا کہ آن حضرت کا بچپن کس طرح گزرا، لڑکپن کے چمن سے سروے گلشن کس طرح گزرا، بیاں لازم تھا صحرائی وطن سے گھر میں آنے کا، محمد کے دوبارہ دامن مادر میں آنے کا، مدینے کے سفر میں ماں کی ہمراہی بیاں کرتا، پدر کے مدفن راحت سے آگاہی بیاں کرتا وفات آمنہ کا حال حسرت زا، بیاں کرتا مقدس ہو گیا کیوں خطہ ابوا، بیاں کرتا کہ جب اٹھتا ہے سر سے سایہ مادر، یتیم اس وقت آنسو پوچھتے ہیں منہ سے کیا کہہ کر، بیاں کرتا کہ جب غربت میں یہ صدمہ گزرتا ہے تو 6 سالہ یتیم اس وقت کیسا صبر کرتا ہے، بیاں کرتا کہ پھر مکے میں آئے حضرت والا، بیاں کرتا کہ عبد المطلب نے کتنے دن پالا، وہ عبد المطلب کا سایہ شفقت بھی اڑ جانا، وہ اس نور حقیقی کا ابو طالب کے گھر آنا، چچا کا پرورش کرنا، بھتیجے کا بڑے ہونا، وہ کرنا کام کاج اور اپنے پیروں پر کھڑے ہونا، وہ سن 10 سال کا، دن بکریوں کی گلہ بانی کے، لڑکپن سادگی کا، پیش خیمے نوجوانی کے، چچا کے ساتھ ارض شام کا لمبا سفر کرنا، یہودی اور مسیحی راہبوں کے دل میں گھر کرنا، نرالی تھی متانت جس طرح اس کے لڑکپن کی، نرالی تھی جوانی بھی جوانے پاک دامن کی، الگ رہنا وہ رسم رزم و بزم جاہلیت سے، وہ نفرت شرک سے اور مشرکوں کے ساتھ شرکت سے، یہ سب کچھ میں بیاں کرتا نہایت لطف لے کر، تواریخی و قرآنی حوالے ساتھ دے کر بیاں کرتا ختیجہ کی شرافت کو، نجابت کو، وہ جس کا مال لے کر آپ نکلے تھے تجارت کو، بیاں کرتا کہ آیا کس طرح پیغام شادی کا، سبق دیتا جہان شوق کو عالی نہادی کا، بیاں کرتا کہ یہ شادی عرب کی خوش نصیبی تھی، محمد پاک شوہر تھا، ختیجہ پاک بی بی تھی، محبت ہی سے تہذیب و تمدن کی ہیں بنیادیں، بیاں کرتا کہ دی اللہ نے کیسی پاک اولادیں، بیاں کرتا کہ قاسم طیب و طاہر یہ تھے بیٹے کہ بچپن ہی میں جو آرام سے تربت میں جا لیٹے، ختیجہ ہی سے حق نے آپ کو سب بیٹیاں بھی دیں، یہ زینب اور رقیہ ام کلثوم اور زہرا تھی، بیاں کرتا محبت کس قدر تھی رشتہ داروں سے، عزیزوں دوستوں سے، شہریوں سے اور یاروں سے، بیاں کرتا عرب میں عام تھا لطف و کرم اس کا، یتیموں اور بیواؤں کے دل میں تھا بھرم کس کا، بیاں کرتا کہ سارا ملک کہتا ہے امی اس کو، چنا تھا رحمت باری نے ختم المرسلین اس کو، قبائل کا بہم تعمیر کعبہ کے لیے آنا، وہ سب کا سنگ اسود کے اٹھانے پر بگڑ جانا، لہو میں ہاتھ بھرنا، لڑنے مرنے کی قسم کھانا، گھٹاؤں کی طرح غصے کے طوفانوں کا ٹکرانا، وہ ہٹ وہ ضد وہ اپنوں کا سراسر غیر ہو جانا، مگر خیر الامی کا آ کے وجہ خیر ہو جانا، وہ چادر کا بچھانا اس پہ رکھنا سنگ اسود کا، یہ زندہ معجزہ قبل نبوت تھا محمد کا، وہ پتھر نصب کرنا آپ خود جھگڑے کا چک جانا، وہ ہر ایک جنگجو کا آشتی کی سمت جھک جانا، یتیموں کی خبر لینا، غلاموں کی مدد کرنا، طلب کرنے سے نفرت خود سوالی کو نرد کرنا، بیاں کرتا یہ ساری حالتیں قبل نبوت کی، طبیعت کا وہ سوز و ساز، وہ تسکین خلوت کی، غریبوں پر ترس کھانا، خدا کے خوف سے ڈرنا، وہ چھپ چھپ کے ہرا کے غار میں یاد خدا کرنا، وہ صبح نور کا نظارہ، وہ جبریل کا آنا، ادب سے وہ نبوت کا لباس نور پہنانا، وہ اقرا کا سبق، وہ ایک امی کا سبق پڑھنا، وہ ہمت کی بلندی اور ذوق و شوق کا بڑھنا، وہ کثرت کے مقابل ایک وحدت لے کے آ جانا، وہ فرمان خدا یعنی نبوت لے کے آ جانا۔